بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے اوپر زمین ہٹ جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا قیامت کو میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے خود حضرت آدم علیہ السلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب اور غم و حزن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دیں۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام نہیں، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے۔ البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے ہاں سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، مجھے تو آج خود اپنی فکر دامنی گیر ہے۔ ہاں، البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس لائق کہاں، میں نے 3 باتیں ایسی کی تھی جو اسلام میں بظاہر خلاف واقع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی 3 باتیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خاطر کہی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، اور دوسری بات کہ نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے، اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ غرض فرمایا کہ مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے، مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے خدا تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں، مجھ سے بلا قصد ایک قتل ہو گیا تھا، اور پھر مجھے بھی خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہماری اپنے رب سے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دیں۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام کہاں ہے، مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنائے رکھا، اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤں کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو، تو کیا تیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ تو اس پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت ختم ہوا، اور آج وہ تشریف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا، ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور پسند فرمائے اجازت فرما دے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا مقصود ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول، اور فرمایا کہ میں اور میری امت کڑے ہوں گے، دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی،
چنانچہ ہم گزریں گے اور ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضائے طہارت کے اثر کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور ایسی حمد کہوں گا کہ نہ کسی نے مجھ سے پہلے ایسی کہی ہوگی اور نہ ہی کوئی میرے بعد ایسی حمد کہے گا۔ پس کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو بھی کہیں سنا جائے گا، جو مانگے دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا لوں گا اور جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ہمیں کچھ خوف کی باتیں سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ بخدا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں کڑے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اپنی کمر کو جھکنے نہیں دیا، اور کچھ سجدے میں ہے کہ انہوں نے کبھی سر اوپر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ سور پونکا جائے گا تو سبھی مل کر کہیں گے اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ ہم تیری ایسی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے اور جیسا کہ تیری شان معبودیت کے لائق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جہنم قیامت کے دن قریب کر دی جائے گی، جس میں چیخ چنگاڑ کی آوازیں ہوں گی، حتیٰ کہ جب وہ قریب کر دی جائے گی تو وہ ایک ہولناک آواز نکالے گی جس سے تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام تک گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید یہ کہے گا اے اللہ میں تجھ سے صرف اپنے متعلق سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھول جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ میں تیرا خلیل ابراہیم ہوں۔ اے ابن خطاب اگر تیرے پاس اس دن 70 نبیوں کے عمل بھی ہوئے تو تجھے یہ گمان ہونے لگے گا کہ آج نجات نہ ہوگی۔ یہ سن کر قوم رو رو کر نڈال ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا اے کعب ہمیں کوئی خوشخبری سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 313 شریعتیں ہیں۔ قیامت کے روز اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی کلمہ اخلاص کے ساتھ لے کر حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بخدا اگر تمہیں رحمت خداوندی کا ادراک ہو جائے تو تم عمل میں سست پڑ جاؤ۔ میرے بھائی ایسے دن کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ تیاری کرو، کیونکہ تو عنقریب قیامت کا دن دیکھے گا اور اپنی ضائع کردہ عمر پر نادم ہوگا۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے 100 برس تک اپنے پسینوں میں کڑے رہیں گے جو لگام کی طرف منہ میں پڑتا ہوگا، اور 100 سال تک تاریکی میں حیران ٹہرے رہیں گے، اور 100 سال تک ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوں گے اور اپنے رب کے پاس باہم جھگڑا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یوم قیامت کی مقدار 50,000 برس کی ہے، مگر وہ مومن مخلص کے لیے یوں گزر جائے گا جیسا کہ ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اے عقل مند تجھے دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ تجھ پر کل قیامت کی سختیاں آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی درستگی کی توفیق بخشنے والے ہیں۔